کہ جنگ یرموک کے خالد بن ولید دی ٹوپی ڈگ جائے تے آپ فرمان اطلبوها، فرمایا ٹوپی تلاش کرو، فلم یجدوها، ٹوپی نہ ملے، فرمایا اطلبوها، فرمایا ٹوپی تلاش کرو گے خالد کی تلوار پھر چلے گی، فوجدوها فاذا هي قلنسوۃ خلقۃ، ٹوپی ویکھی تے بہت سیدھا، صحابہ کہنے لگے اس ٹوپی واسطے تسی جنگ روک دیتی، 6 لاکھ بندہ کے کھڑے ادھر بندے شہید ہو گئے، ٹوپی تہاڈی تلاش کردا اے کی مطلب ہویا وہ سیدھا ٹوپی واسطے تسی بندے شہید کروا دیتے، فرمایا سنو اے تمر رسول اللہ، حضور نے عمرہ فرمایا فحلق راسہ فابترد الناس بجانبہ، حضور نے جب بال اتارنے کی واری آئی تو حضور نے جب بال اتارے تو صحابہ دوڑے باندھ دینے کے لیے، جو بالوں کے لیے ایسے دوڑتے تھے وہ حضور کی ذات کے لیے کیسے دوڑتے ہیں؟ کوئی کتا کائنات دا صحابہ دے بارے بھونکے، ہاں جی کتا تو اصحاب کاف کو نہیں بھونکا، وہ اصحاب رسول کو کیسے بھونکے گا؟ اور کتا تے اصحاب کاف تا آج بھی قرآن کہندا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، میرے حبیب آج بھی وہ کتا بازو پھیلائے غار دے کنارے بیٹھے اس واسطے کہ اندر اصحاب کاف لیٹے ہوئے، کیوں جی سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّ يَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، میرے حبیبان قریب لوگ کہیں گے 3 ہوسن تے چوتھا کتا سی، کچھ کہیں گے 5 ہوسن تے 6واں کتا سی، کچھ کہیں گے 7 ہوسن تے 8واں کتا سی، اور جڑا صحابہ کاف دی عزت واسطے کتا غار دے دہانے بہ جائے اللہ دا بھی ذکر کرے تے جڑا صحابہ رسول ایتھے میں گل کرن لگا صحابہ دے بارے جڑا کوئی بھونکدا ہے کائنات وچ، ہاں جی گل میں کرن لگا اسنا اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ میرے حبیب یہ اصحاب کاف اور جنگل والے یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب نشانیاں ہیں، ذالک من آیات اللہ ہے وتری الشمس اذا طلعت تزاور عن کافهم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فی فجوۃ منہ ذالک من آیات اللہ، میرے حبیب اور فرماؤ اے مخاطب قرآن پڑھن والے تینوں یہ دستے ہیں جدو سورج چڑھدا اللہ تے وہ تھوڑا پہلو دائیں طرف کر لیندا تاکہ صحابہ کاف نو دھوپ نہ لگے، وتری الشمس اذا طلعت تزاور عن کافهم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تے جدو غروب ہون لگنا تے پھر اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا کہ پھر وہ ایک پہلو بائیں جانب کر لیندا کہ غروب ہونے میری دھوپ نہ لگ جائے، ذالک من آیات اللہ، جڑے ایمان اپنا بچان واسطے غاروں میں جا چھپے او تے اللہ دیا نشانیاں تے جڑے بدر و احد وچ گردناں کٹاندے رہے ہو جی باز آ جاؤ، تسی کی سمجھدے ہو صدیاں بعد انہاں دا والی وارث کوئی نہیں، جڑے غاراں چھپے او اللہ دیا آیات وچ تے جڑے 70 زخم کھا کے تے بازو شل کرا کے تے سر جو خون بہ رہے ہوئے طلحہ بن عبید اللہ دا تے حضور تے جناب چڑھنا چاند ٹیلے ہوتے میدان احد وچ ہاتھ لٹک رہے ہوئے تے پھر کمن حضور ایتھے پاؤں رکھو، ایتھے پاؤں رکھو، جڑے اپنے ایمان بچان واسطے غارہ چلے جان اللہ دیاں نشانیاں تے جنہ 2 سپر پاوراں توڑیاں تے جنہ پیٹوں تے پتھر بن کے بھی حضور نے ایک باری بھی نہیں کیا، بلکہ غزوہ خیبر دی طرف جاندے حضرت عامر بن اقوا اے شعر پڑھیا اللہم لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما ابقینا والقیا سکینۃ علینا وثبت الاقدام الا کینا انا اذا صیح بنا بینا یا اللہ تو گواہ روی، یا اللہ تو گواہ روی، اگر حضور نہ ہوندے اسی مسلمان کتھوں ہونا سی، حضور نہ ہوندے تے اسی زکاتاں کتھوں دینیاں سن، جے حضور نہ ہوندے تے اسی نمازاں کتھوں پڑھنیاں سن، فاغفر فداء لک ما ابقینا، ایدہ تے ترجمہ کر دیا بندہ جھلا ہو جاندہ یا رسول اللہ اسی سب کچھ حاضر کر دیتا اسی کٹے، جے حضور اس خدمت وچ کوئی کمی رہ گئی تے سانو معاف کر دینا، تسی انہاں اسلام دے ثبوتاں دے بارے گل کر دیو ساڑھے کول تے لفظ ہی کوئی نہیں جڑا سی تانوں کبھی ہے، ساری دنیا کل کھول کے سن لوے، ایک بات ہے کرنا رہی حضور دے صحابہ دے بارے کوئی بندہ گل کرے، اپنی مسجد دیا سفر کوئی نہیں بچا سکا، 22 کروڑ بڑے بڑے 6 لاکھ تے 50 لاکھ مریداں والے اندر وڑ کے بہ گئے، کیوں جی
تے میں انہاں دیاں گلاں کرنا جنہاں دے سینے تیر لگیا تے فرمایا فزت برب الکعبۃ جی تیر کھانا تک درکنار حکومت کے خلاف چوں بھی نہ کر سکے ممتاز پھٹے لگیا چوں نہیں کی تھی ختم نبوت تے حملے چوں نہیں کی تھی مڑ کے پھر انہاں دیا گوداں وچ جا بیٹھے میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا صحابی نو تیر لگیا خون دا فوارہ اوتھے گیا تے فرمایا اللہ دی قسم ہے میں تو بازی جت گیا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازل کے اندر اللہ نے ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقا من قلوب اصحابی ساری مخلوق کے دلوں کی طرف اپنی شان قدرت سے دیکھا فرمایا میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا فرمایا اس لیے اللہ نے ان کو میری غلامی کے لیے منتخب فرمایا کیوں جی اس لیے ان کو میرے صحابہ بنایا وَمَا اسْتَحْسَنُوا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ حضور نے فرمایا کہ جس چیز کو میرے غلام صحابہ اچھا جانے قیامت تک وہی چیز اچھی ہے اور جس چیز کو وَمَا اسْتَقْبَحُ عِنْدَ اللَّهِ فَهُوَ قَبِيحٌ فرمایا جس کو صحابہ برا جانے وہ کبھی ہے بس تسی اپنے آپ نو بدلو اور حضور دے دین دے نال کھڑے ہو توجہ حضور دے دین دے نال کھڑے ہو ہاں میرے جیسے لکھاون اس خاک کتے قربان جتھے صحابہ دی سواریاں نے پیشاب فرمایا جتھے صحابہ دی صحابہ انہوں نے پیشاب فرمایا انہوں نے جنہ گھوڑے ہوتے سوار ہے کیوں جی وہ گھوڑے بھی انجان کر دے وہ گھوڑے بھی انجان کر دے وہ گھوڑے جڑے نا بڑے عجیب عربی گھوڑے تسی آج بھی ویکھو تے وہ چھالپ کہندے جی میں حضرت ابو قتادہ دا گھوڑا حضور دیاں اٹھنیاں چرائیاں گئیاں تے حضرت ابو قتادہ دا گھوڑا کلے ہوتے اچھڑیا انہیں گھوڑے نو کنے دسیا حضور دیاں اٹھنیاں چوری ہو گئیاں حضرت ابو قتادہ زین پائی تے کہ حضور جا رہا ہے تے گھوڑا کہے چھٹو جی میں نو جان دو تے حضرت ابو قتادہ چھکن فرمایا حضور جو جا رہا ہے ذرا پیچھے تو ہونا جدو حضور نے مڑ کے ویکھیا تے گھوڑا بے قابو فرمایا امدے یا ابا قتادہ صاحبک اللہ فرمایا ابو قتادہ تمہیں جانے کی اجازت ہے اللہ تیرے ساتھ ہے وہ گھوڑا جاندے جہاں ٹکرایا تے واپسی رسول اللہ نے پھر انہوں نے اپنے نال بٹھایا کیونکہ سواری تے چلی گئی تو آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبہ تو آیا جدو مدینہ پاک داخل ہوئے تے حضور بیٹھے ہوئے سن تے حضور دی نال پیچھے ابو قتادہ بیٹھے ہوئے میرے آقا فرمانے سن خیر و فرساننا فرمایا ابو قتادہ میرے سارے شاہ سوارہ میں جو وڈا شاہ سوار ہے عشق جڑا نا وہ اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے اور عشق دسے نے الحمدللہ میں بھی عاشق رسول ہوں حضرت ابو قتادہ جدو گھوڑے تے آئے تھے نہیں کیا الحمدللہ میں بھی عاشق رسول ہوں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے ہاں جی مومناز عشقاس و عشقاس مومناس عشق را ناممکن و ممکناس عقل صفاق است تو صفاق تر اور پاک تر چالاک تر بے باک تر اور عقل محکم از اساس چون چند عشقریاں از لباس چون عقل چون بعد است ارزاں در جہاں عشق کمیاب و بہائے او گراں اقبال کہندا عقل ایویں عام ہے جویں ہوا عام ہے ہاں جی عقل چوں بعد ارزاں جتھوں جاؤ عقل مل جائے گی لیکن عشق کمیاب و بہائے او گراں اقبال کہندا عشق ملدا بھی نہیں بڑا بڑا دنیا مند پھرے لیکن جدو ملے تو دی قیمت بڑی ڈاڈی ہوندی بہائے او گراں ہاں جدو ویکھدے نہیں میں بدر وچ مرنا ہاں میں مرنا او جناب 36,000 6 لاکھ نہیں حالات نہیں ٹھیک اقبال کہندا دی قیمت بڑی دینی پیندی ہاں جی کیوں سرمد غم عشق بالحوث را نہ دہن اے شعر ذرا سن لو تو پھر سمجھ آ جانی کہ لوگ کیوں نہیں حضور دی عزت واسطے کھڑے ہوندے سرمد غم عشق بالحوث را نہ دہن سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہن اور سرمد اے جڑا نا غم عشق اے عشق دا جڑا سوز تے درد اے لالچی نو نہیں دیتا جاندا اے لالچ اور سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہن جڑا پروانے دا سوزو گداز ہے نا مکھی وچ کدی نہیں آیا پروانہ تے دے ارد چکر لا کے جان دے دیندا تے مکھی ٹوب تے بہ کے او دے پیشاب کر دیندی عمر باید کہ یار آیت بکنار میں جدو پڑھدا سی میری اجی داڑھی بھی نہیں ایسی آئی تے میرے استاد گرامی حضرت مولانا محمد رشید نقشبندی رحمت اللہ علیہ یہ شعر پڑھیا تے میں طالب علم تے طالب علم ہی ہوندے نہ سانو پتہ بھی کوئی نہیں سی اس گل دا میں کہ جی دا کی مطلب ہے سرمت غم عشق بالحوث را نہ دہن تے مینوں کہن لگا او منڈیا اے دا مطلب اے وے کہ بڑی لمبی عمر چاہیدی تاں یار بغل چاہندا سرمت غم عشق بالحوث را نہ دہن کیوں جی اور سوزے دل پروانہ
وگسرا نہ دہن عمر بایت کے یار آیت بکنار ای دولت سرمد ہما کسرا نہ دہن عشق رسول اللہ تعالیٰ ہر بندے نو نہیں دیندا تے حق عشق احمد بندگانے چیدہ خدرا حافظ شیرازی کہندا اللہ تعالیٰ ہر بندے نو اپنے حبیب دا عشق نہیں دیندا چن چن کے دیندا اٹھو میرے نبی نال پیار کر اٹھو میرے نبی نال پیار کر